صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. سورۃ البروج کل شروع کی گئی تھی اور اس کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قتل اصحاب الاخدود کہ خندقوں والے ملعون ہوئے، وہ قتل کر دیے گئے. النار ذات الوقود، الاخدود کی تفسیر النار ذات الوقود کہ وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی، وہ ایندھن والی آگ تھی، انہوں نے جلائی تھی اور اس میں ایمان والوں کو وہ ڈال رہے تھے. اذ ہم علیہا قعود، اور وہ آگ جلانے والے اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈال رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ان کو سزا دے دی. ایمان والے تو کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا، لیکن اسی آگ کی لپیٹ میں یہ بھی آ گئے اور پھر وہ آگ پھیلی اور اس میں یہ جلانے والے جو تھے یہ بھی جل گئے. یہ ہے ان کا ملعون ہونا اور یہ ہے ان کا غارت اور تباہ اور برباد ہونا. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو انہوں نے آگ میں ڈالا تھا، ان آگ میں ڈالے جانے والوں کا قصور کیا تھا؟ کوئی انہوں نے چوری کی تھی، کوئی انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، کوئی اور جرم انہوں نے کیا تھا؟ نہیں، ان کا قصور صرف اتنا تھا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید وما نقموا منہم، اور نہیں تھا ان کا کوئی قصور سوائے اس کے ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے تھے باللہ اللہ پر، العزیز جو غالب ہے، الحمید جو قابل تعریف ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی جو لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمینوں کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی اور پوشیدہ نہیں ہے. تو ان کا قصور صرف اللہ پر ایمان لانا تھا اور کوئی قصور نہیں تھا. اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، گزشتہ اقوام کی تاریخ ہو یا تاریخ اسلامی ہو، اس کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جہاں بھی اللہ کے دشمنوں اور نافرمانوں اور کافروں کی طرف سے ایمان والوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں یہی نظر آئے گا ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس وجہ سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور کوئی ان کا قصور اور کوئی جرم ان کا نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس میں ہمیں یہ بتایا کہ ایمان کی قدر و قیمت کتنی ہے کہ آدمی جان تو دے دے لیکن ایمان نہ دے، ایمان کو نہ چھوڑے. سب سے قیمتی چیز جو اس دنیا کے اندر ہے وہ ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. سب سے قیمتی ہیرا وہ ایمان ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو بتائے گا وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ تو جانور ہے، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والے ہی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب. اس لیے ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو یہ دولت ہے ایمان کی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، لہذا کبھی بھی اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اس کو سنبھال کے رکھنا.
اس کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، لیکن آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آدمی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا امانت لہ۔ آدمی خیانت کرتا ہے، عہد کی پاسداری نہیں کرتا ہے، عہد توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، ایمان کہاں رہا؟ ایمان آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص نے ایمان امانت کی پاسداری نہیں کی اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس کے پاس ایمان رہا ہی نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کے پاس دین نہیں رہا جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ جتنے گناہ کے کام ہیں، ان سے جتنے بھی کام ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان سے دور رہنا ہے۔ آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جو ستاتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، المؤمنین ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، فلہم عذاب جہنم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے ہے جلانے والا عذاب، ان کے لیے ہے عذاب الحریق، جلانے کا عذاب ہے، یعنی جلانے والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس میں ایک مومن کی قدر و منزلت اور کتنا مرتبہ اور مقام ہے اللہ کے یہاں، اس کو بیان کیا گیا کہ مومن کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کسی بھی مومن کو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ معلوم ہوا نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، کسی بھی مومن کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بلکہ مومن کو تو قرار دیا گیا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت، ایک دیوار ہوتی ہے کہ اس میں بعض اینٹیں دوسری بعض کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح ایمان والوں کو بھی مل کر رہنا چاہیے، جڑ کر رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک جسم کے کالجسد الواحد، ایک جسم کے مانند، المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد، ایک مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کالجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر اس میں کسی ایک جگہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم پریشان رہتا ہے، ناخن میں تکلیف ہو گئی، دانت میں تھوڑا سا درد ہو گیا تو آدمی جاگتا ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے، پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اگر ہمارے دل کے اندر اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم بے حس ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آپس میں پھر جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے جسم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے نہیں پہنچاتا ہے، تو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا ایسے جیسے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے گا، چاہے جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے جلانے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ البتہ بیچ میں بتایا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، پھر اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار کہ توبہ ایک طریقہ اس نے رکھا معاف کرنے کا، کہ تم توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائیے اس سے بھی معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ مہربان ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بغیر توبہ کے، بغیر معافی کے تم اگر یہاں آ جاؤ گے پھر تمہارے لیے یہ عذاب ہوگا، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اور اس میں ان مکہ کے مشرکوں کے لیے بھی اور دنیا بھر کے نافرمانوں اور کافروں کے لیے بھی وعید ہے
کہ جو ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے تھکتے نہیں ہے کہ تم آج ایمان والوں کو تکلیف یہاں پہنچا رہے ہو، کل تمہیں اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جیسے یہاں سے جاؤ گے تم تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جیسے اوپر اصحاب الاخدود، وہ جو خندقیں کھودنے والے تھے، انہوں نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی، ان کو آگ کے اندر جلایا، پھر وہ خود بھی اس کے اندر جل گئے، خود بھی اللہ نے ان کو جلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب نافرمانوں کے مقابلے میں اللہ فرما برداروں کا تذکرہ کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے اچھے کام انہوں نے کیے، اعمال صالحہ سے اپنے نامہ اعمال کو انہوں نے پر کیا، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، تجری بہہ رہی ہوں گی من تحتها، ان باغوں کے سامنے سے، الانہار نہریں، ان باغوں کے سامنے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایسے باغات اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ والوں کے لیے۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ فرماتے یہی بڑی کامیابی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے، جیت جائے، کوئی یہاں کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کچھ اور بن جائے، صدر بن جائے، صدر مملکت بن جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آدمی آخرت میں اپنے رب کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں اس کو جگہ مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب ہونے والا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک، یہی الفوز الکبیر، بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، نافرمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اپنے رب کی پکڑ سے بچو، بچو اپنے رب کی پکڑ سے، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی پکڑ، لشدید، بہت سخت ہے۔ کیسے اس نے اصحاب الاخدود کو پکڑا، جو ایمان والوں پر مظالم ڈھا رہے تھے، ان کو اللہ نے کیسے پکڑا، اور اسی طریقے سے گزشتہ قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کس طریقے سے اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے۔ وہ فرعون جو یہ کہتا تھا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ کہتا تھا یہ پورا مصر جو ہے میں اس کا مالک ہوں، اور یہ نہریں، یہ دریا، یہ میرے حکم سے بہتے ہیں، کہتا تھا میں ان کا مالک ہوں کہ یہ میرے حکم سے، میرے امر سے یہ بہ رہے ہیں۔ اللہ نے اسی بحر قلزم کے اندر اس کو غرق کر دیا، اور جس وقت غرق ہو رہا تھا، جس وقت ڈوب رہا تھا، اس وقت چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا، آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا۔ جواب ملا الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، تو فسادیوں میں سے تھا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر پہلے مان جاتا، غرق ہونے سے پہلے مان جاتا، اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے، اللہ کی پکڑ سے پہلے مان جاتا، تیرا ایمان بھی قابل قبول ہوتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وہ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، اللہ نے بڑے خزانے اس کو عطا کیے، اتنے خزانے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر ایک جماعت چلا کرتی تھی۔ اس کو شرارت سوجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پنگا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بے عزت کرنے کے لیے ایک عورت کو اس نے تیار کیا کہ ان پہ جھوٹا الزام لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں، بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے بیچ میں کھڑے ہو جانا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بے عزت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہو گئی، بدکار قسم کی عورت تھی، اور کہنے لگی موسیٰ یہاں تقریر کر رہا ہے، میرے ساتھ رات کو کیا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ الزام لگایا اللہ کے نبی پر، اللہ کے پیغمبر پر۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جلال میں آگے بتا کیا کہہ رہی ہے تم؟
جب زور سے کہا اس کو ڈانٹ کے تو بس وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی کچھ نہیں، مجھے تو قارون نے کچھ پیسے دیے تھے اور اس نے مجھے آپ کے خلاف اس طریقے سے بولنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی پکڑ آئی قارون پر۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں۔ جب وہ چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کچھوں کے منہ میں پانی آ گیا اور کہنے لگے ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا جیسا کہ ان کے پاس ہے، جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے۔ تو اس پر جو اہل علم تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جانکاری رکھنے والے، انہوں نے کہا ویلکم، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی تمنا کر رہے ہو، یہ مال و دولت یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے اور اللہ کے یہاں جو ملنے والا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تم کس طرح کی تمنا کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کے دیکھتے دیکھتے ہی تھوڑا سا آگے گیا قارون تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے جس وقت وہ دھس رہا تھا اس وقت کہہ رہا تھا موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہ اور دھسا اس کو، لیکن اللہ کو اس وقت بھی اس نے پکارا نہیں۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے اور اس کو کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، انہ بے شک وہ وہی ہے، ہوا یبدئ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو پہلی مرتبہ وہی بنانے والا، وہی بناتا ہے، ویعید اور وہی لوٹائے گا، وہی سب کو دوبارہ لوٹائے گا۔ اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ لوٹائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تم مر گئے تو قصہ ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، یہ موت جس کا نام سننا تم پسند نہیں کرتے ہو یہ تمہیں آ کر رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی، اس ذات کی جانب کہ جو غیب اور ظاہر اور پوشیدہ سب کا جاننے والا ہے۔ اور فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کر رہے تھے ان سے وہ تمہیں متنبع کر دے گا۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وَيُعِيدُ اور وہی لوٹائے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ اور وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب بھی نافرمانوں کو کہا جا رہا ہے ابھی موقع ہے، آ جاؤ اب بھی اپنے رب کو منوا لو، اس کے سامنے آنسو بہاؤ، وہ راضی ہو جائے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا۔ کیا اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الغفور وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، الودود بہت محبت کرنے والا ہے۔ ارے تم کیا کس سے محبت کرو گے، تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آؤ تو سے اس رب کے سامنے دو آنسو بہاؤ، دیکھو کیسے وہ تمہیں گویا اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے جیسے کوئی کسی کو گلے سے لگا لے، کوئی روٹ گیا ہو نا، کوئی بچہ روٹ جاتا ہے ماں سے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے، آ کے آنسو بہاتا ہے تو ماں کی ممتا جاگتی ہے اور وہ فوراً اسے ایک دم گلے سے لگا لیتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میرا اور آپ کا رب، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ لوگو تم کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھٹک رہے ہو، کس طرف تم جا رہے ہو، آؤ آ کر مجھے منوا لو، میں بہت جلدی مان جاتا ہوں، میرے ماننے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ وہ بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا ہے، ذُو الْعَرْشِ وہ عرش کا مالک ہے، وہ عرش والا ہے، اور عرش سب سے بڑی مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے، عرش ہے۔ ذُو الْعَرْشِ وہ عرش کا مالک ہے، المجید اور وہ بزرگی والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے، المجید وہ بزرگی والا ہے، برتر ہے، فعال لما یرید، فعال وہ کرنے والا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو،
اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اس کے سوا کوئی اس نقصان کو ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی. دعا کے ذریعے سے ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا اس چیز کو جو آپ عطا کر دیں، ولا معطی لما منعت، اور جسے آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، کوئی دلا نہیں سکتا ہے جسے آپ روک لیں. تو فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون جو بڑے لاؤ لشکر والا تھا، جس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون، یہ کہہ رہا تھا یہ چھوٹی سی جماعت ہے بنی اسرائیل کی، یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہماری نافرمانی کرتے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، بس ابھی ہم ان سب کو پکڑ کے لائیں گے اور ان کو حاضر کر دیں گے، ان سب کو گرفتار کر کے لائیں گے. بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میں خود ہی گرفتار ہو جاؤں گا. گیا یہاں سے نکلا اور بحر قلزم میں پہنچا. بحر قلزم کے پاس اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے خشک راستے بنا دیے، 12 راستے بنا دیے. بنی اسرائیل پار نکل گئے اور فرعون نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا چلو چلو یہ راستے میری وجہ سے بنے ہیں، میں کہتا تھا نا کہ یہ دریا میرا حکم مانتے ہیں، چلو تم بھی پیچھے. اب جب بیچ میں پہنچا ہے تو بس اللہ نے حکم دے دیا اور دریا مل گیا، بس وہیں اس کو غرق کر دیا گیا. فرعون و سمود، اور قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم نے نہیں مانا. کہنے لگے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر یہ پہاڑ ہے سامنے، اس سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیے، اور اونٹنی بھی ایسی کہ جو نکلتے ہی فوراً بچہ دے دے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا عجیب لوگ ہو، اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوگی، پہاڑ سے کہاں پیدا ہوگی؟ کہا یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا اچھا دعا کرتا ہوں. دعا کی اللہ سے، اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اب بھی ایمان نہیں لا رہے ہو، کہنے لگے یہ جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے سے نکالی. نہیں مانا. کہا چلو ایمان نہیں لا رہے ہو لیکن اس اونٹنی کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے بس اللہ کا عذاب آ جائے گا. انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، اس اونٹنی کو فعقروا الناقۃ، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو شہید کر دیا اونٹنی کو. گویا جیسے ہی اونٹنی کو قتل کیا انہوں نے بس اللہ کا عذاب آ گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب 3 دن تک تم جیو گے، بس جو مزے کرنے ہم کر لو 3 دن تک. پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، پھر سرخ ہو گئے، اس کے بعد پھر سیاہ ہو گئے، اور پھر ایک چنگاڑ کا عذاب ان کے اوپر آیا. ایک زبردست قسم کی چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لگائی کہ جس سے ان کے دل ان کے سینوں کے اندر ہی پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں یہ اوندے پڑے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کأن لم یغنوا فیہا، کہ جیسے یہاں یہ تھے ہی نہیں. اس طریقے سے تو هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات پہنچی ہے؟ فرعون و سمود، یعنی قوم فرعون، اور اسی طریقے سے سمود، قوم سمود کی بات پہنچی ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب، ہونا یہ چاہیے تھا یہ ساری باتیں سننے کے بعد، یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد نہ فرما برداری کی طرف آ جاتے، لیکن بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. من ورائہم، واللہ، اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے سے چاروں طرف سے محیط، احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے. کوئی اللہ کی پکڑ سے نکل سکتا ہے؟ وہ تو اعلان کر کے کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، آسمان و زمین سے باہر نکل سکتے ہو نکل جاؤ. کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں. جہاں جائے گا وہاں کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی مشرق میں، اللہ کی مغرب میں، اللہ کی شمال میں، اللہ کی جنوب، اللہ کی آسمانوں پر، اللہ کی زمینوں کے نیچے، ہر جگہ کس کی حکومت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض،
اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے مجید، جو مرتبے والا ہے، جو اونچے مرتبے والا، اونچے مقام والا قرآن ہے یہ. وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے خود گھڑ لیا، خود بنا لیا ہے، یا کوئی آپ کو آ کر سکھاتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جواب دیا جا رہا ہے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے مجید، جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے، جو بلندی والا ہے، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ بھی بلندی والا ہو جائے گا، وہ بھی بلند ہوگا، وہ بھی اونچا ہو جائے گا جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور جو اس سے دور ہوتا ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. آج پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں ذلت کی پستیوں کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرمائے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے. اور کہاں؟ لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں تھا یہ، وہاں سے اللہ نے اس کو آسمان دنیا پہ اتارا شب قدر میں، اور پھر وہاں سے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اور آپ کے ذریعے سے پھر یہ امت کو دیا گیا، اور قیامت تک یہ انشاءاللہ باقی رہے گا. قیامت تک قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے. ایک تو وہ لوح محفوظ ہے، ایک دنیا میں بھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، حفاظت کی گئی ہے اس کی. اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے. جو قرآن کو بدلنے کے لیے چلے گا وہ خود بدل جائے گا. قرآن نہیں بدلے گا، قرآن کو نہیں بدل سکتا ہے، لیکن وہ خود بدل جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ وسیم رضوی وہ چلا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، لیکن خود یہ قرآن کا معجزہ ہے جو آج بھی ظاہر ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ ظاہر ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر برائی سے، بے حیائی سے، بے دینی سے، گمراہی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.